الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المعزمين المكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. معمول کے مطابق نعت پاک کے 2-3 شعر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. گاؤں مل کر ترانے حضور آ گئے، گاؤں مل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. گاؤں مل کے ترانے حضور آ گئے، گاؤں مل کے ترانے حضور آ گئے. جھوم خوشیاں مناؤ مچلتے چلو، جھوم خوشیاں مناؤ مچلتے چلو. گاؤں مل کے ترانے حضور آ گئے، گاؤں مل کے ترانے حضور آ گئے. سب سے اول ہیں وہ، سب سے آخر ہیں وہ، سب سے اول ہیں وہ، سب سے آخر ہیں وہ. سر باطن ہیں وہ، شان ظاہر ہیں وہ. سب سے اول ہیں وہ، سب سے آخر ہیں وہ. سر باطن ہیں وہ، شان ظاہر ہیں وہ. سب سے اول ہے وہ، سب سے آخر ہے وہ. سر باطن ہے وہ، شان ظاہر ہے وہ. فلسفہ کیا ہے انسانیت کا اسے، فلسفہ کیا ہے انسانیت کا اسے. سب کو یکساں بتانے حضور آ گئے، سب کو یکساں بتانے حضور آ گئے. جھوم خوشیاں مناؤ مچلتے چلو. مرحبا 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 مرحبا. کل جہاں جگمگانے حضور آ گئے، کل جہاں جگمگانے حضور آ گئے. بڑا پیار شعر ہے، حضور سید صاحب کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ظلم ہی ظلم کا ہر طرف شور تھا، ظلم ہی ظلم کا
ہر طرف شور تھا ظالموں کا بہر ایک طرف زور تھا ظالموں کا بہر ایک طرف زور تھا آ گئے مصطفیٰ ظلم تھرا گیا آ گئے مصطفیٰ ظلم تھرا گیا سب لگے مسکرانے حضور آ گئے سب لگے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سب لگے مسکرانے حضور آ گئے سب لگے مسکرانے حضور آ گئے آخری شعر فرمائیں اب نہ نمرود کا زور چل پائے گا اب نہ فرعون کوئی نکل پائے گا اب نہ فرعون کوئی نکل پائے گا اب نہ نمرود کا زور چل پائے گا اب نہ فرعون کوئی نکل پائے گا لے کے ابراہیمی لے کے تیور براہیمی وہ موسوی لے کے تیور براہیمی وہ موسوی ظالموں کو دھسانے حضور آ گئے ظالموں کو دھسانے حضور آ گئے ظالموں کو دھسانے حضور آ گئے سسکیوں میں بدھی تھی سبھی بیٹیاں سسکیوں میں بدھی تھی سبھی بیٹیاں ان کے جینے کی تھی جاں بلب کھیتیاں ان کے جینے کی تھی جاں بلب کھیتیاں زندہ در گور کرنا غلط بات ہے زندہ در گور کرنا غلط بات ہے بیٹیوں کو بچانے حضور آ گئے بیٹیوں کو بچانے حضور آ گئے مرحبا 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 کل جہاں جگمگانے حضور آ گئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ حضرات رب تبارک و تعالی قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب پاک ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے اگر نبی تشریف نہ لاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو آج بھی دنیا ظلم و بربریت اور تاریکی کے چھاؤں میں زندگی گزارتی نظر آتی میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہر طرف بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے مسجدوں کے مینارے نظر آ رہے ہیں ایک انسان دوسرے انسان پر رحم و کرم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بیٹیاں آنگنوں میں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مسکراتے ہوئے باپ کی گود میں جا رہی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے میرے آقا تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا
تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں میرے آقا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے، جانے ہے تو جہان ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا ظلمت و تاریکی میں اپنے زندگی کو گزار رہی تھی۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سگی بہنوں سے لوگ شادیاں کر رہے تھے، سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں لے کر کے آ رہے تھے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کسی بیوہ کو زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسی کی چتا کے ساتھ اسے بھی جل کر کے ختم ہو جانا تھا، اور اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو جا کر کے کسی کمرے میں اسے بند کر دیا جاتا، اور جب ایام کچھ گزر جاتے تو لوگ اس کے چہرے پر کالا رنگ پوت دیتے، اور معاشرے میں بتایا جاتا کہ یہ بڑی منحوس عورت تھی جس کی بنیاد پر اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ظلم و بربریت کا ماحول اسی بھارت کے اندر پایا جا رہا تھا۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، یونان کی سرزمین پر کوئی اندھا بچہ جو آنکھوں سے اندھا ہو، ہاتھ سے لولا ہو، پاؤں سے لنگڑا ہو، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا کہ آج فلاں اپنے بچے کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا، اس منظر کو دیکھنے کے لیے شہر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ شہر کے لوگ اکٹھا ہو جاتے، ماں اور باپ اس اندھے سے بچے کو جو آنکھوں سے نابینا ہے، اسے سجھائی نہیں دے رہا ہے، یا ہاتھ سے وہ لولا ہے یا پاؤں سے وہ لنگڑا ہے، اس کے عزم میں کمی ہے، اس کے جسم کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، ایسے عیبی بچے کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ماں اور باپ اس بچے کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جاتے، اور پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد اس بچے کو وہیں سے پھینک دیا جاتا۔ وہ بچہ زمین پر آتا، پتھریلی زمین سے سر ٹکراتا، بھیجا پھٹ جاتا، خون کا فوارہ نکلتا، ایک چیخ مارتا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دیتا۔ حکومت کے لوگ اکٹھا ہوتے، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جاتی، اس ماں باپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا، معاشرے کے لوگ اس کی شاباشی کے لیے جملے اور پیغامات اس تک پہنچاتے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ایسے اندھے بچے کو تم نے مار دیا، ایسے لولے لنگڑے بچے کو تم نے ختم کر دیا۔ یہ ظلم روئے زمین پر پایا جا رہا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے جائزہ لیں، آج جب آمد رسول آئے سال بھر میں تو عورتوں کو اور بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر گھی کا چراغ جلانا چاہیے کہ آج گھروں کے اندر بچیاں کھیل رہی ہیں، مسرت و شادمانی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، ان کی اچھی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو تعلیم کے ماحول میں ڈھالا جا رہا ہے، ان کا نکاح کیا جا رہا ہے، اچھے ڈھنگ سے ان کی شادیاں کی جا رہی ہیں۔
आओ इसी रुए जमीन पर अरब के माशरे में बच्चियों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं था। बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र कुरान अजीम में फरमाया है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा किस खता की बुनियाद पर तुझे कत्ल कर दिया गया था, आप तारीख का जायजा लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबे किराम की मुकद्दस जमात बैठी हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इस खूबसूरत नौजवान को इस्लाम की दौलत से नवाज दे। ए अल्लाह इस खूबसूरत नौजवान को ईमान की दौलत अता फरमा दे। नबी की दुआ है तो रब की बारगाह से रद्द क्यों की जाए। अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इसी तरफ इशारा करते हुए अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ का हाल ये है कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद। नबी की दुआ कबूल हो गई रब की बारगाह में। नौजवान हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मुझे कुछ मिलेगा। आका फरमाते, हाँ अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह तेरी खताओं को माफ फरमा देगा, तेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तेरी खताएं माफ कर दी जाएंगी। ये अल्लाह के रसूल मेरी खता अल्लाह माफ फरमा देगा। हाँ अल्लाह तेरी खता माफ फरमा देगा। सहाबा बैठे हुए हैं, नौजवान के चेहरे पर मसरत और शादमानी की लहर दौड़ जाती है। वो नौजवान फिर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरी खता माफ हो जाएगी। हाँ अल्लाह तेरी खता माफ फरमा देगा। वो नौजवान अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मेरी सारी खताएं तो माफ हो जाएंगी, मगर एक खता मेरी ऐसी है कि शायद अल्लाह की बारगाह से माफी मिल जाए। आका फरमाते, नौजवान बता तो सही वो कौन सी खता है, वो कौन सा गुनाह है। उस नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया। सहाबा गौर से उसकी बातें सुन रहे हैं। आकाए करीम की बारगाह में वो अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी कबीले की 1 2 नहीं 10 5 नहीं, बल्कि मैंने अपने इन हाथों से अपने कबीले में पैदा होने वाली 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया है। क्या अल्लाह मेरी इस खता को माफ फरमा देगा? क्या परवरदिगार मेरी इस खता को माफ फरमा देगा? मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक तायरे सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आ जाते हैं। अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको सलाम पेश कर रहा है। महबूब रब के सलाम को कबूल फरमा लीजिए और इस नौजवान को मसरत व शादमानी का मुजदा इसे सुना दीजिए कि अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह इसके इस खता को भी माफ फरमा देगा। रब ताला इसके 70 बच्चियों के गुनाह को भी अल्लाह माफ फरमा देगा अगर ये नौजवान इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं और नबी मुस्कुराए तो कायनात मुस्कुराती है, नबी मुस्कुरा दे तो सारा आलम मुस्कुरा देता है। नबी कौनैन की मुस्कुराहट से लोगों के गम दूर हो जाया करते हैं। नबी कौनैन मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सुन, अगर तूने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह तेरी इस खता को भी माफ फरमा देगा। वो नौजवान खुश हो जाता है, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम जरूर कबूल
قبول کر لوں گا، اب تو اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اے میرے آقا، اللہ میری اس بڑی خطا کو معاف فرما دے گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کون سی سعادت ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو مارا ہے، اور ایسے نہیں مارا ہے، تڑپا تڑپا کر کے مارا ہے، میں نے زمین میں گاڑ کر کے مارا ہے، ان کی زندگی کی سانسوں کو میں نے چھین لیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، جب اتنے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا تو میں ضرور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ پھر وہ نوجوان بیٹھ جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ میری اس خطا کو تو اللہ معاف فرما دے گا، مگر ایک خطا ایسی بھی ہے شاید اللہ اسے معاف فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بتاؤ نوجوان وہ کون سی خطا ہے، وہ کون سا گناہ تم نے کیا ہے کہ اب بھی تم کو رب کی بارگاہ سے معافی کی امید نہیں ہے؟ اس نوجوان نے عرض کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں۔ کہا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی خطا ہے تمہاری، وہ کون سا گناہ تم نے کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی، میں اپنے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ جب میں اپنی بیوی سے گھر سے باہر نکلنے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور میں نے کہا، سنو اگر بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوا تو اس کی پرورش تم ضرور کر لینا، لیکن اگر بچی پیدا ہوئی تو اپنے ہاتھ سے تم اسے قتل کر دینا، میں اس مرحوس لڑکی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کہہ کر کے میں اپنے گھر سے باہر چلا آیا، میں اپنے گھر سے باہر چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب میں واپس لوٹا تو یا رسول اللہ میں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، صحابہ غور سے اس نوجوان کی باتیں سن رہے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ نوجوان نے عرض کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ میں دروازے پر جا کر کے جب میں نے کنڈی کھٹکھٹائی تو کسی اور نے نہیں دروازہ کھولا، ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ اس نے کھولا تو کہا، آپ کون ہیں؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا جب میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، اور جب اسے محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے میرا باپ ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے یہ میرے والد گرامی ہے۔ کہا ابو جان آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میری نگاہیں ترس رہی تھی۔ ابو جان جب آپ کی محبت تڑپاتی تھی تو آ کر کے میں دروازے پر بیٹھ جاتی تھی تو آپ کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ابو آپ کہاں تھے اتنے دنوں تک؟ یا رسول اللہ اس میری بچی نے میرے دونوں ہاتھوں کو اور میرے دونوں پاؤں کو پکڑ لیا، میرے چہرے کا بوسہ دینے لگی۔ یا رسول اللہ میری وہ بیٹی مجھ سے اتنی محبت کر رہی تھی کہ میرے رخسار کا بوسہ دے رہی تھی، اور خوشیوں کے اور مسرت کے آنسو اس کی نگاہوں میں میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں حقارت سے میں نے اسے دیکھا اور کہا، ہٹ میری نگاہ کے سامنے سے، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو کس کی بیٹی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تو کس کی لفظ جگر ہے مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے کہا، بیوی کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ کون سی لڑکی ہے جس نے میرا استقبال کیا ہے، جس نے دروازہ کھولا ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری ہی بیٹی ہے، یہ تمہارا لخت جگر ہے، تمہاری نور نظر ہے، وہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تم اسے قتل نہیں کرنا، تم اسے مارنا نہیں۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے قبیلے کی ماؤں کے گود سے چھین کر کے 70 بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا تھا۔ کچھ دن گزرے تو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ یہ دیکھو قبیلے کے سردار نے 70 بیٹیوں کو تو مار دیا ہے، مگر جب اپنی بیٹی کی باری آئی ہے تو اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی تربیت دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ لوگ راستہ چلتے ہوئے مجھ پر تان و تشنیع کے جملے کسا کرتے تھے۔ ایک دن میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں واپس آیا، اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ میں اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کے منت سماجت کرنا شروع کیا، کہا اسے قتل مت کرو، یہ تم سے بڑی محبت کرتی ہے، یہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، یہ بیٹی تم سے بڑی محبت کرتی ہے، ارے اس کا پھول جیسا چہرہ تو دیکھ لو، اس کی محبت ذرا دیکھ لو، اس کا خوبصورت چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، وہ میری بیوی منع کر رہی تھی، مگر یا رسول اللہ میں نے اپنے ایک ہاتھ سے پھاوڑا لیا
اور ایک ہاتھ سے میں نے اس بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے میں نے اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ یا رسول اللہ، آج تک میں نے اسے اٹھا کر کے اپنی گود میں نہیں رکھا تھا، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر کے اپنے کاندھے پر میں نے رکھا تو اتنا خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی۔ اس نے کہا ابو آپ کہاں لے کر کے مجھے جا رہے ہو؟ لوریاں دلانے کے لیے جا رہے ہو؟ میرے لیے کھلونے کا انتظام کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو یا نانی جان کے ہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، وہ میری بیٹی بڑی خوش تھی۔ میں اسے لے کر کے عرب کے ریگزار میں ایک میدان میں لے کر کے آیا، میں نے اسے پتھر پر بٹھا دیا اور اپنے ہاتھ سے عرب کے ریتوں کو میں نے کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے گڈھا تیار کر لیا۔ یا رسول اللہ، جب میں گڈھا تیار کر رہا تھا تو وہی میری بیٹی بار بار مجھ سے کہتی تھی ابو جان آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ابو آپ کیوں اسے کھود رہے ہو؟ ابو جان عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو دھوپ لگ جائے گی، آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ابو آ کر کے آپ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے کچھ آرام تو کر لو تاکہ دھوپ کی تکلیف سے آپ بچ جاؤ۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی بار بار مجھ سے بلا کر کے یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا کہ اس نے اپنا چھوٹا سا دوپٹہ لا کر کے میرے سر کے اوپر اڑا دیا اور کہا ابو جان آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، ابو آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میرا دوپٹہ آپ اوڑھ لیجئے۔ اس نے اپنا دوپٹہ میرے سر کے اوپر ڈال دیا، میرے سر کے بال کے اوپر گرد و غبار کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ صاف کر رہی تھی، میرے چہرے کے بال کو اور میرے چہرے کے گرد و غبار کو وہ صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، لیکن میرے دل کے اندر رحم و کرم کا کوئی معاملہ نہیں تھا، میرا دل پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ جب میں نے گڈھا تیار کر لیا تو اس بچی کو میں نے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور قریب بلا کر کے میں نے اس کی پشت پر ایک لات مار دیا اور اس کو میں نے زندہ زمین میں دھکیل دیا، اور جب زمین میں میں نے دھکیلا تو وہ بچی مجھ سے کہہ رہی تھی ابو یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ مجھے کیوں زندہ قتل کر رہے ہو؟ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی، میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا میں نے اسے اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینکنا شروع کیا، اس کے جسم کی حرکت ختم ہونا شروع ہوئی۔ یا رسول اللہ، جب وہ دبتی چلی گئی اور ریت میں دبتی چلی گئی، بار بار ہاتھ اٹھا کر کے وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، ابو مجھے زندہ رہنے دو، میں اس دنیا میں رہوں گی، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن یا رسول اللہ میں اسے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ جب اس کے جسم کی حرکت ختم ہو گئی اور جب اس نے کی جسم میں حرکت بند ہو گئی تو یا رسول اللہ اس بچی نے اپنا ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھا کر کے اس نے کہا رب کی بارگاہ میں اے پروردگار، ہم نے سنا ہے کہ تیرا ایک آخری نبی آئے گا، وہ جب آئے گا تو بچیوں کو وقار مل جائے گا، جب وہ آئے گا تو بچیوں کو عزت ملے گی، اے اللہ اس نبی کو بھیج دے جس نبی کی آمد پر بچیوں کو شرافت و تقدس کی زندگی مل جائے گی، اسے زندہ رہنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کو یاد کر رہی تھی اور بار بار آپ کا ذکر کر رہی تھی۔ آقا رونے لگتے ہیں جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نوجوان اس جملے پر پہنچ کر کے آقا رونے لگتے ہیں، فرماتے ہیں دہیا یہ تو بتاؤ اس بچی کا واقعہ اور سناؤ جو مجھ محمد کے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی۔ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میں اس بچی کو میں نے قتل کر دیا لیکن وہ آپ کو یاد کر رہی تھی۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کا واقعہ سناؤ۔ میرے آقا رونے لگتے ہیں، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہے، نبی کونین کے رونے سے صحابہ رونے لگتے ہیں، سب کی ہچکیاں بچ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کا واقعہ دوبارہ سناؤ، تیسری مرتبہ سناؤ۔ جب میرے آقا اس پورے واقعے کو سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ نوجوان کا دامن صحابہ نے تھام لیا کہ اے نوجوان خاموش ہو جا، اب معاملہ حد سے باہر جا رہا ہے، اب برداشت کی قوت جواب دے رہی ہے، اب ہمیں برداشت کی طاقت رہی ہے۔ ارے تو جب اس واقعے کو سنائے گا نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں
جائیں گے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس لیے اب اس واقعے کو دوبارہ مت سنانا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سنو، آج کے بعد بچیوں کو زندہ زمین میں نہیں گاڑا جائے گا۔ اب آج کے بعد میں جس نے، میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے 3 بچیوں کی شادی کر دی، اچھے ڈھنگ سے اس کا نکاح کر دیا، صحیح ڈھنگ سے اس کی تربیت کر دی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے جائیں گے جیسے شہادت کی انگلی ایک دوسرے سے ملی رہا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا، اگر آپ نہ آتے تو بچیاں زمین میں گاڑی جاتی، اگر آپ نہ آتے تو ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا رہتا، اگر آپ نہ آتے تو چوری اور ڈکیتی کا ماحول رہتا، اگر آپ نہ آتے تو چلتی ہوئی دوشیزاؤں کی عصمتیں لٹتی رہتی، اگر آپ نہ آتے یا رسول اللہ تو رحم و کرم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کا صدقہ ہے، اسی لیے ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔